السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ تیسرے سپارے میں ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسرے سپارے کا دوسرا ربع، جسے ہمارے حفظ کی زبان میں دوسرا پاؤ کہتے ہیں، رکوع نمبر 38 پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور رکوع نمبر 38 سورہ بقرہ، آیات 274 سے 281 تک۔ پھر اس میں انفاق کا ذکر ہے۔ کتنی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے کس قدر تکرار کے ساتھ انفاق کی بات کی ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، اور اس کے مقابلے میں بندہ کہتا ہے کہ میں نے خرچ نہیں کرنا، اور جو خرچ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے کسی اور کو نہیں کہنا کہ خرچ کرو، کیونکہ اس سے میری انا پہ ضرب پڑتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیور ہے؟ دیکھیں، دین کا کام کیا انفاق کے بغیر ہوگا؟ اگر ہو سکتا صحیح معنوں میں تو اللہ انفاق کا حکم کیوں دیتے؟ اللہ اکبر۔ یہی سورہ آل عمران بھی آگے چلے گی، ابھی ہم سورہ بقرہ میں بھی چل رہے ہیں۔ آپ اگر اس کے مجموعی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ خرچ کرو کیوں؟ کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی، اس کے لیے خرچ ضروری ہے۔ جد و جہد کیوں کرنی ہے؟ تاکہ مقصد میں کامیابی ملے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا پرچار ہے۔ یہ ہے خلاصہ دین کا۔ انفاق، جہاد۔ کیوں جہاد؟ کس کے لیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ۔ کہ جہاد سے مقصد میں کامیابی ہو۔ مقصد کیا ہے؟ شرک کی تردید ہو اور توحید کی تبلیغ ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنے ختم ہو جائیں، خصوصاً شرک کا فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ ہے کل خلاصہ۔ اسی کے لیے آپ نے انفاق کرنا ہے، اسی کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے، اسی کے لیے انبیاء کا نزول ہوا ہے۔ تو خیر، تو یہاں بھی انفاق کا ذکر ہے۔ 274 سے 281 تک دیکھ لیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ دن رات خرچ کرتے ہیں، خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ آگے معان سود کا ذکر کیا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، وہ نہیں اٹھیں گے مگر ایسے اٹھیں گے جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جو مخبوط الحواس بنا دیا گیا ہو، جو مخبوط الحواس ہو۔ اچھا، خیر، آیات آگے جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں انفاق، تو انفاق خرچ کرنا صدقہ ہوگا نا، جو آپ نے خرچ کرنا ہے۔ ساتھ ہی سود کی تردید آئی ہے، ساتھ ہی سود کی تردید آ گئی۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سود انفاق کا دشمن ہے۔ جو لوگ سود خور ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا، اور ٹوٹلی سود خور ہوں ان کے پاس تو پھر حلال ہی نہیں ہے، تو حرام کا تو پھر صدقہ نہیں ہوتا۔ تو الذین ینفقون کے مد مقابل الذین یأکلون الربا لایا ہے۔ یہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، ذالکم مما علمنی ربی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ سود اور اسلام کا جو انفاق کا نظام ہے، جس میں صدقات کی تمام اقسام آ جاتی ہیں، یہ باہم متصادم ہے۔ اللہ نے جو انفاق خرچ کرنے کا نظام رکھا ہے، وہ فرض واجب سے لے کر استحباب اور جواز تک رکھا ہے۔ جو انفاق کا سسٹم ہے، خرچ کرنا لازم ہے، دینا، صدقہ دینا لازم ہے، جیسے زکوٰۃ، مال میں سے زکوٰۃ، زمین کی پیداوار میں سے عشر یا نصف العشر۔ اللہ اکبر۔ جیسے زمین ہو جس پر خرچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ اس کی الگ تفصیل ہے۔ پھر خرچ کرنا مستحب،
جائز، یہ سارا یہ انفاق کا سسٹم ہے. سود کا نظام اور اسلام کا نظام انفاق جو صدقات پر مشتمل ہے، واجبہ سے لے کر نافلہ تک، یہ باہم متصادم ہیں، آپس میں آگ پانی ہے. سود سراسر حرامی نظام ہے. حرامی مطلب حرام پر مبنی نظام ہے. ایک سود بے برکت نظام ہے، کوئی برکت نہیں. یہی وجہ ہے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ گلی کا کنٹوٹا کرتا ہو یا بڑی بڑی ریاستیں کرتی ہوں، وہ اقتصادی بحران کا شکار ہو کے رہتے ہیں ایک نہ ایک دن، اور یہ دنیا مانتی ہے. سود استیصالی نظام ہے، یہ بندے کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے، بندے کی اوقات ختم کر دیتا ہے. تو اسلام کا جو نظام انفاق ہے، جو صدقات پر مشتمل ہے، وہ سود سے بالکل متصادم ہے. اسلام کا نظام میں انفاق سود برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ بھی انفاق ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس پر آپ سود نہیں لیتے، بلکہ اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ قرض آسانی کے ساتھ آپ کو واپس کرے. یہ بھی صدقے کی ایک بہت بڑی شکل ہے. اور سود میں آپ نے دینا، پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے. 1 روپے کے بدلے میں آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، آپ 1.25 روپے لیتے ہیں، 2 روپے لیتے ہیں، 3 روپے لیتے ہیں، آپ کا پیٹ نہیں بھرتا. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ دونوں نظام آپس میں آگ اور پانی ہے. اس لیے اسلام انفاق کی، صدقات کی تعلیم دیتا ہے اور سود کی تردید کرتا ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں، مسلمان کہلانے والوں میں، سود کا رواج ہے. حرام سمجھتے ہوئے بھی سود کھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حلالی حرام خور ہیں. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اب سود کا ہمارے معاشرے میں ایک تو سود کا رواج ہو گیا، اور دوسرا صدقات کے بارے میں اتنا غلط تصور ہے ہمارے معاشرے میں. نہیں جی ہم صدقہ نہیں کھاتے. آپ نے دیکھا لوگوں کو صدقے کا نام سن کے ان کے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں، خصوصاً یہ لاہور میں، پنجاب میں نے لاہور میں دیکھا ہے، صدقہ ایک عجیب سے سمجھا. نہیں جی نہیں ہم تو صدقہ نہیں کھاتے. ارے بھائی، آپ جو اپنے منہ میں بھی نوالا ڈالتے وہ بھی آپ کا اپنے لیے صدقہ ہے. جو آپ بیوی کے منہ میں نوالا رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. جو آپ اولاد پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. جو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جو دیتے ہیں وہ صدقہ ہے. اب بتائیں، صدقہ کی تعریف تو یہ ہے. آپ بندے کو خوش کرنے کے لیے، یار بندہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو یہ گفٹ ہوتا ہے، ہبہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہوتا. اگر اللہ نے آپ پہ لازم کر دیا تو وہ لازم زکوٰۃ ہوگی، یا وہ عشر ہوگا، یا وہ نصف العشر ہوگا، یا وہ فطرانہ ہوگا، یا کوئی وہ نذر واجب ہوگی. ٹھیک ہے، منت آپ نے مانی تھی، واجب تھی، پوری ہوگی، آپ کو کرنا ضروری ہے. یا کوئی لازمی کفارہ ہوگا. یہ سب صدقات کی لازمی شکلیں ہیں. نافلہ بھی ہیں، سمپل ڈونیشن ہے، چیریٹی ہے، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بتا دیا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اہل ایمان کی دولت میں مانگنے والے اور محرومین دونوں کا حق ہے. اب آپ کی ظرف پر ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ظرف پہ رکھی ہیں، جیسے فرض نماز ہے، باقی بہت سی چیزیں نوافل ظرف پہ رکھی، تم جتنا مرضی پڑھ لو. تو مالی جو صدقات ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ظرف پہ رکھی ہیں کہ بندہ تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کہ تجھے مزید دینا ہے کہ یا نہیں دینا. یہ ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور ہمارے معاشرے میں صدقے کا نام سنتے ہی تیور بدل جاتے ہیں. اور صدقے کے مقابلے میں تبرک، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، میرے والد صاحب بڑے ناگواری میں، غصے میں آ کر تبرک کے راہ کو بڑے کیا کہتے ہیں موٹا کر کے پڑھتے تھے. کہتے ہیں یہ لوگ تبرک کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تبرک، اور تبرک کا ایسا یعنی وہ دبدبہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی تبرک کا ہم اصل میں تبرک کے بارے میں مسکنسیپشن ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. مزارات پہ جائیں گے، غیر اللہ کی نیاز تبرک کے طور پر اچھے خاصے لوگ کھا لیں گے. یہ تبرک کہاں سے آیا ہے؟ سکھوں اور ہندوؤں کے مذہبوں سے ٹریول ہو کے ہمارے اسلام میں گھس چکا ہے.
مسلمانوں میں، اسلام میں تو گھسنے کی ہمت نہیں، مسلمانوں میں گھس چکا ہے اسلام کے نام پر. یعنی جس کا رواج ہی نہیں وہ تبرک، اور جس کا حکم ہے صدقہ، ہم نہیں کھاتے صدقہ. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو صدقہ ہے، اور کیا ہے. اس لیے یہ اصطلاحات قہر ڈال دیتی ہیں. اصطلاحات کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کو، ہمارے مسلمانوں کو جاہل نہیں ہونا چاہیے. صدقے کا ایک مطلب زکوٰۃ ہے، واجبی صدقہ. صدقے کے ایک مطلب نافلہ ہے، عام سمپل ڈونیشن، چیریٹی جو میں آپ کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی. تو اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 38 آیت 274 تا 281 کے اندر صدقات کی بات کی گئی اور سود کی تردید کی گئی ہے، اور سود کے بارے میں صاف کہا گیا. اللہ اکبر. سمجھ آئی کہ یہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان ہے، جنگ ہے. ٹھیک ہے، بس یہ اس رکوع میں اتنی ہی بات کافی ہے. رکوع نمبر 39 کی طرف چلتے ہیں. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 39 آیات 282 تا 283، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے. اس آیت میں اہل ایمان کو یہ ترغیب دی گئی کہ جب تم آپس میں کوئی معاملہ کر لو، ادھار کا، لین دین کا، قرض کا، رہن وغیرہ کا، جو بھی ہے، تو سب سے بہتر طریقہ اسے لکھ لیا کرو. تحریری دستاویز میں گڑبڑ کا اندیشہ نہیں ہوتا. میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو مجھے اپنا ذاتی واقعہ یاد آ جاتا ہے. کسی دوست کے ساتھ ایک دفعہ کوئی میرا چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہوا. اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ہنر تھا. میرے پاس پیسے تھے، ہنر نہیں تھا. تو میرے ایک شاگرد میرے پاس ایک ساتھی کو لے کر آ گیا، میرے ساتھ اس کے اچھے معاملات طے ہو گئے. اب الحمدللہ وہ خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ شروع میں میری ہی انویسٹمنٹ تھی. اب ماشاءاللہ اس پر وہ کھڑے ہو کے اب وہ کسی کی انویسٹمنٹ میرے سمیت بھی کسی کی نہیں لیتا. خیر معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، فرق نہیں پڑتا. یہ اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا. میرے ساتھ جب اس کے معاملات طے ہوئے نا، تو ہم نے لکھت پڑھت کر لی. میرے ہی کہنے پر ہم نے لکھ لیا. میں کہا یار جو منافع ہوگا ہم اس شرح سے میں اور آپ، اس پرسنٹیج سے میں اور آپ شریک ہوں گے. مہینہ گزر گیا، جو پروفٹ ہوا وہ میرے پاس لے کے آیا. تو بعد میں نے تھوڑا سا حساب کتاب ایسے ہی کیا تو مجھے وہ کم لگا. میں نے اسے فون کیا، میں کہا آپ نے اتنا بھیجا؟ کہتا جی میرے ساتھ آپ کا یہ طے ہوا تھا. میں کہا میرے ساتھ آپ کی یہ پرسنٹیج طے ہوئی تھی. بندہ اچھا تھا. اس نے کہا جی بالکل، میں ابھی آ جاتا ہوں آپ کے پاس، اگر وہی لکھا ہوا ہے تو میں وہی ادا کر دیتا ہوں. آپ ایک دفعہ جو لکھت پڑھت ہوئی اس کو آپ چیک کر لیں. یقین جانے مجھے اتنا یقین تھا کہ میں نے چیک کرنا گوارا نہیں کیا. میں نے ڈائریکٹ اسے فون کر دیا تھا. اتنا یقین تھا، 110% یقین. اس کے کہنے پر بامر مجبوری وہ لکھت پڑھت چیک کی تو اس کی بات درست تھی. بخدا میں آج بھی کہتا ہوں اگر میں نے وہ لکھت پڑھت نہ کی ہوتی تو مجھ جیسا گناہگار بندہ اپنے آپ کو آج بھی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو غلط اور دھوکے باز سمجھتا کہ اس نے مجھے اتنی فیصد پرسنٹیج میں کم رکھا. تو یہ لکھت پڑھت میرے اور آپ کے جھگڑوں کو ختم کرتی ہے جناب. ہاں آپ لین دین کا مسئلہ ہے، ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں، آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کلو چینی لے لی، 2 کلو آپ نے یہ لے لیا، فلاں لے لیا. اس میں کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی، وہ تو ہاتھوں ہاتھ ہی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے جو آپ ایک معاملہ کرتے ہیں جو ایک مدت تک چلتا ہے، وہ مدت بھی لکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں یہ اس آیت کے اندر یہ لین دین کے معاملات یہ ڈسکس ہوئے ہیں. اس میں مدت بھی لکھنی چاہیے، گواہ بھی ہونے چاہیے. اور گواہ کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تو عورت کی گواہی نصف ہے. وہ بھی اکیلی نصف نہیں ہے، 1 مرد ہوگا تو پھر 2 عورتیں ہوں گی، اور خالی عورتیں ہوں گی تو ان معاملات میں چاہے 100 عورتیں جمع ہو جائیں ان کی نہیں مانی جائے گی. ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے اکیلی بھی، جیسے کہ ڈیلیوری کا کیس ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسلام میں عورت کی گواہی نصف ہے، اور یہ اس کے حقوق پہ ڈھاکہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ داری سے سبکدوش کیا ہے. گواہی آپ کو پتہ ہے گواہی دینی ضروری ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم گواہی میں پس و پیش نہ کرو. گواہی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، گواہی ذمہ داری ہوتی ہے، گواہی قربانی ہوتی ہے، گواہی دیتے ہوئے بندے کو خود کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے. اس لیے اس رکوع کے اندر باقاعدہ اسی میں کیا کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ گواہی چھپانی نہیں ہے، گواہی دینے کی ترغیب ہے. اللہ اکبر. ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ. تم نے گواہی چھپانی نہیں ہے، جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے. آسان ہے. ہم نے گواہی کو حق سمجھا ہے اور حق سمجھ کے کہتے ہیں عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے. او اللہ کے بندے، گواہی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یوں سبکدوش کیا ہے کہ مرد ہوگا تو اس کے ساتھ 2 عورتیں چلیں گی، اگر خالی عورتیں ہوں گی تو ان کی گواہی عمومی طور پہ قابل قبول نہیں ہوتی. جب آپ اس بات کو سمجھیں گے نا کہ گواہی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری سے عورت کو نجات دی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو قدر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر کتنا رحم کیا. لیکن اگر آپ عورتوں کو ایک سمجھیں گے یہ بہت بڑا رائٹ ہے، حقوق ہیں اور حق تلفی ہو رہی ہے، تو پھر آپ آ کے پی ایچ ڈی کی اتنی بڑی دم بھی اپنے ساتھ لگا لیں گے اور عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی خوش کریں گے، اور اسلام کے نظام شہادت کے خلاف آپ باقاعدہ میدان میں اتریں گے. عورت کی نصف گواہی کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے عورت کی پوری گواہی ہے. یہ قرآن و سنت کی نصوص کی واضح خلاف ورزی ہے. تو اس آیت میں 282 تا 283 رکوع نمبر 39 سورہ بقرہ میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ عورت کی گواہی کی حیثیت کیا ہے. 2 عورتیں جمع ہوتی ہیں تو 1 گواہی بنتی ہے، تو عورت نصف گواہی ہو گئی نا. اللہ اکبر. اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے رکوع نمبر 39 پہ. اب چلتے ہیں رکوع نمبر 40 کی طرف، اور یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. آیات 284 تا 286. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی قسم قرآن پڑھو نا تو بس اللہ ہی کا تذکرہ ہے. سب سے زیادہ مزہ قرآن کریم کے اندر اللہ کی توحید کا آتا ہے، کیونکہ پورا قرآن ہی اللہ کے گرد گھومتا ہے. اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، باقی سب اس کے مملوک ہیں. اللہ کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ حساب لے گا. تو کیا مطلب؟ حساب کتاب کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. حساب کتاب کی حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے، ذہن نشین رہنی چاہیے. بندہ اپنے پاجامے سے باہر نہیں نکلتا، سمجھ آئی؟ اپنی اوقات میں رہتا ہے. بندہ بے اوقاتہ تب ہوتا ہے جب اسے حساب کتاب کا دن بھول جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو اس آخری رکوع کے اندر سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا. اور دوسری حقیقت اس رکوع میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت اور وسعت اور گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام احکامات جو اتارے ہیں وہ بندہ اٹھانے کی ہمت رکھتا تھا تو اس لیے ان پر یہ لاگو کیے ہیں. اب بندہ ان احکام کی طاقت اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں اور آپ کریں. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے. اسی وجہ سے دیکھو نا، اسلام کے احکامات میں آپ کو کہاں کہاں چھوٹ مل جاتی ہے. آپ سفر پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو روزوں کی نمازوں کی چھوٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ آئی؟ آپ زکوٰۃ کیا کہتے ہیں مال نصاب کے مالک ہو جاتے ہیں، سال پورا نہیں ہوتا وہ کم ہو جاتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ میں چھوٹ مل جاتی ہے. آپ کا پورا مال غائب ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس کی الگ الگ تفصیلات ہیں. کہاں کہاں اسلام آپ کو کمپنسیٹ کرتا ہے. یہ سب کچھ دین میں موجود ہے. کیوں؟ اللہ علام الغیوب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی ضروریات کو، فطرت کو، نفسیات کو سب سامنے رکھتے ہوئے دین گزارنے کا مفصل طریقہ اپنے نبی کے ہاتھوں بھیج دیا، اپنے نبی کے سینے پر اتار دیا. بس جبرائیل امین کے ہاتھوں بھیج دیا، نبی کے سینے پر اتار دیا. اللہ اکبر. آگے اسی رکوع کے اندر دعا کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کس طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے پروردگار، ہمارا مواخذہ نہ کرنا
اگر ہم بھول جائیں، ہم سے بھول چوک ہو جائے یا ہم جان بوجھ کے غلطی کر جائیں. اللہ اکبر. سمجھ آئی؟ یا اللہ. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یا اللہ جس طرح تو نے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا تھا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ گنجائش سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، جس کی ہمت نہ ہو وہ بوجھ، پریشانیوں سے، مصائب سے ہمیں بچانا. اللہ اکبر. واعف عنا. یا اللہ ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا. یا اللہ ہماری بخشش فرما. وارحمنا. یا اللہ ہم پر رحم کر، ترس کھا. انت مولانا. یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. انت مبتدا معرفہ، مولانا خبر معرفہ. مبتدا اور خبر معرفہ ہو دونوں تو حصر پیدا ہوتا ہے. تو انت مولانا کا ترجمہ کیا ہوا؟ تو ہی ہمارا مولا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور ایک یوٹیوبر مبلغ کہتا ہے مجھے آج سمجھ آئی مولا علی کہنا چاہیے. تجھے یہ کیوں نہیں سمجھ آئی کہ اسی حدیث کے اندر جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی مولا ہیں، تو نبی کا مولا ہونا پہلے پتہ چلتا ہے، تو یہ کیوں نہیں پتہ چلا کہ مولا نبی کہنا چاہیے؟ ہم نہیں کہتے حضرت علی کے ساتھ مولا کا لفظ نہیں ملاتے. کیوں؟ مولا کا لفظ جو حضرت علی کے ساتھ ملاتے ہیں وہ مولا کا وہ مفہوم لیتے ہیں جو قرآن کریم نہیں لیتا. قرآن کریم اس کو شرک کہتا ہے. اس معنی میں تو کوئی بھی مولا نہیں بھائی. مولا کے وہ معنی جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے وہ نبی کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتے. ہاں مولا کے وہ معنی جو انسان کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. میں اور آپ بھی ایک دوسرے کے لیے مولا ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خود کو بھی مولا کہا ہے، جبریل کو بھی مولا کہا ہے، تمام نیک ایمان والوں کو مولا کہا ہے. تو جناب پھر یوٹیوبر مبلغ صاحب آپ جس کو بھی نام لینا اس کے ساتھ مولا کا لفظ لگائیں، کیونکہ آپ کو تو حدیث سے پتہ چل گیا کہ علی مولا ہے، مولا علی کہنا چاہیے. حالانکہ آپ کو اسی حدیث سے مولا نبی کا پتہ نہیں چلا. مولا نبی پہلے، مولا علی بعد میں. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی آیت سے تو پتہ چلتا ہے ہر بندہ مولا ہے. تو آپ جب اپنے بچے کو بھی آواز دیں تو اس کے ساتھ مولا کا لفظ لگائیں. مولا بیٹے آ جاؤ. جب آپ اپنے کسی نوکر کو بھی آواز دیں تو پھر اس نوکر کو بھی کہ مولا نوکر تشریف لاؤ. ہر لفظ کے ساتھ مولا لگائیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام نیک بندوں کو مولا کہا ہے. تو جناب مولا کو سمجھو. مولا کی کچھ معنی وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بولے نہیں جا سکتے. جیسے کہتے ہیں نا مولا مشکل کشا. یہ سمجھانا کتنا آسان ہے. جو حضرت علی کو مولا کہتے ہیں وہ کس معنوں میں مولا کہتے ہیں؟ وہ مشکل کشائی کے معنی میں مولا کہتے ہیں. مولا مشکل کشا یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. مولا مشکل کشا، علی مولا مشکل کشا. تو اس معنی میں تو علی کبھی بھی مولا ہے ہی نہیں ہے بھائی. اس معنی میں تو نبی بھی مولا نہیں ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہے. اس معنی میں صرف اللہ مولا ہے، مشکل کشا اللہ ہے. مشکل کشائی کے معنی میں مولا کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، نبی کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا. علی کے لیے کیسے بولا جا سکتا ہے؟ اتنی صاف کیا کہتے ہیں واضح قرآن کی آیات ہمیں سمجھنا ہے. قرآن کریم نے کہہ دیا قد تبین الرشد من الغی. ہدایت ضلالت سے بالکل الگ تھلگ ہو کے صاف نظر آتی ہے. لیکن کوئی آنکھ بند کر لے تو اس کے اندھے پن کا کوئی علاج نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے پتہ چلا آج علی کو مولا کہنا چاہیے، مولا علی. جناب یہ مشابہت ہے اور زندقین اور مرتدین کی مشابہت سے بچنا چاہیے. حضرت علی کو اس معنی میں مشکل مولا کہنا کہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، یہ شرک ہے. تو ویسے بھی غیروں کی اصطلاحات سے بچنا لازم ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ ایک عام معنی میں کہا گیا ہے. آپس میں جو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اس معنی میں کہا گیا. تو وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قرآن نے تو تمام اہل ایمان کو مولا کہا ہے. تو اس لیے جناب جو ایسی کمزور دلیلیں دیتے ہیں جو دلیل بنتی نہیں ہے، تو وہ قرآن کی روشنی میں ہر بندے کو پکارتے ہوئے اسے مولا کہیں. لا الہ الا اللہ. اور پھر ہر کمزور بندے کو مولا کہیں گے نا، وہ غلط بھی نہیں ہوگا، وہ وہاں صحیح معنی لے رہے ہوں گے. تو یہ دیکھو نا، انت مولانا
حسر پیدا کی، تو ہی اللہ مولا ہے، ہمارا تیرے علاوہ کوئی مولا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مناجات کے وقت میں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مولا، تیرے علاوہ کوئی نبی ولی پیر فقیر ہمارا مولا نہیں ہے، انت مولانا۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں نہیں اس آیات کو ہم فٹ کرتے؟ کیوں؟ اگلا ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ دنیا میں ہر دل عزیز نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھے۔ وہ سمجھتا ہے میں ہر دل عزیز بنوں گا، وہ ہر دل عزیز بننے کے چکر میں زندگین اور مرتدین کو بھی خوش کرتا ہے، وہ ہر دل عزیز بننے کے چکر میں اتحاد امت کا غلط مفہوم لے کے ملک کے زندگین اور مرتدین کے جو سرغنے مر جاتے ہیں ان کے غائبانہ جنازے پڑھاتے ہیں۔ ہم شرم نہیں آتی؟ تمہارے ایمان پہ تف تم نے زندیق اور مرتد کا جنازہ پڑھایا جناب۔ ایک مذہبی سیاسی جماعت کی اپیل پر صوبہ سرحد میں پچھلے دنوں 4 صدر میں زندقین اور مرتدین کا سرغنہ مرا، اس کا غائبانہ جنازہ پڑھایا گیا۔ شرم نہیں آئی؟ یہ ہے تمہارا ایمان، یہ ہے تمہارا اقامت دین کا تصور۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے صحابہ کے بارے میں وہ غلط تصور پیدا کر دیا، صحابہ کی عزت عظمت لوگوں کے دلوں میں کم کر دی، اور جو دشمنان صحابہ ان کی عزت بڑھا دی۔ کسی صحابی کے دشمن کا غائبانہ جنازہ پڑھنا، یہ تمہارے ایمان نے تمہیں اجازت کیسے دی؟ پتہ چلتا تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، لہذا تم یہ کھیل کھیلتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ تمہارے اقامت دین کا تصور، جو ابو بکر صدیق کو کافر کہے، عمر فاروق کو کافر کہے، عثمان غنی کو کافر کہے، کل صحابہ کو ایک عدد کے علاوہ سب کو کافر کہے، 3-4 بچ جاتے ہیں، اور جنہوں نے شام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، ایمان پہ ڈاکے ڈالے، مال پہ، جان پہ، عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، پوری زندگی قتل و غارت کی، پاکستان میں ایک پراکسی وار کی، ان کا سرغنہ مر جائے تو تم ان کے غائبانہ جنازے پڑھتے ہو اتحاد امت کے نام پہ؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہارے اقامت دین کا تصور جاہلانہ اور غلط ہے۔ کوئی بات نہیں، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجل ام حمار۔ خدا کی قسم ہم بھی آخرت کے دن کا بے تابی سے منتظر ہیں کہ تم جیسوں کا وہاں علاج ہوگا جو دین کے مداہن ہیں، جو حق و باطل کو مکس اپ کرنے کی وجہ بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے غبار آلود کر دیتے ہیں دین کو اتحاد امت کے نام پر۔ نام کتنا اچھا اتحاد امت، بیڑا غرق کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ہے وہ دجال کی فورس جو تیار ہو رہی ہے، دجال کی آمد ہوگی، یہ سب لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، دشمنان صحابہ۔ اور ان دشمنان صحابہ کے ساتھ دینے والے پھر کس صف میں ہوں گے آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ کیا دجال کی فوج نے تیار نہیں ہونا؟ دشمنان صحابہ ہیں ہی دجال کی فوج سے، ٹھیک ہے، لیکن ان دشمنان صحابہ کے بارے میں جو نرم رویہ رکھتے ہیں، جو ان کے غائبانہ جنازے پڑھتے ہیں، وہ تھوڑا سا علیحدگی میں بیٹھ کر ٹٹولیں کہ آج دجال آ جائے گا تو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چلیں جی، سورہ بقرہ ہماری اختتام کو پہنچی، سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ، اس کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہود کی طرح بقرہ گائے کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ اور اب سورہ آل عمران، یا اللہ ہم آل عمران کی طرح، آل عمران نصارہ کی طرح آل عمران کو بھی نہیں پوچھتے، خاندان عمران، سمجھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو، ان کی والدہ کو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم حضرت زکریا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سارا ایک ربط میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اس کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ جو بات ایک صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، دوسری صورت میں اجمالاً۔ اگر سورہ بقرہ میں تفصیل ہے تو سورہ آل عمران میں وہی بات اجمالی طور پر بیان ہوئی ہے۔ اگر سورہ بقرہ میں اجمالی طور پر ایک بات بیان ہوئی تو سورہ آل عمران میں اس کو مفصل بیان کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت کا میں نے آپ کو ربط ایک بتا دیا۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر جو اہل کتاب کی گمراہ کن چالیں ہیں
جو وہ اختیار کرتے ہیں لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، ان کا بھی ذکر ہے، ان کے شبہات کا ذکر ہے، توحید رسالت پر جو شبہات ہیں ان کا بھی ذکر ہے. ذکر سمجھ آئی؟ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آنا، زکریا علیہ السلام کی بیوی جو ہیں وہ بانجھ تھی اور زکریا علیہ السلام خود بوڑھے تھے، ان کا بیٹا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اس سے اہل شرک اپنے لیے شرک کا استنباط کرتے ہیں. ان سب کا رد ان آیات کے اندر. رسالت پہ، توحید پہ، جہاد پر جو شبہات ہیں آل عمران میں ان کا جواب ہے. اور یہ جو چالیں چلتے ہیں اہل کتاب، ان چالوں کا باقاعدہ اس صورت کے اندر ان چالوں کا بیان ہے. اور پھر غزوہ احد کے اندر جو مسلمان فتح یاب ہوتے ہوتے پیچھے ہٹ گئے، شکست نہیں ہوئی. یہ بات رکھے، ہمارے ہاں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے غزوہ احد میں ہمیں شکست ہوئی ہے. کوئی شکست نہیں ہوئی. غزوہ احد کے بارے میں محقق رائے یہی ہے، بلکہ یہی رائے ہے کہ یہ غیر فیصلہ کن جنگ تھی جس میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. بعد میں شکست نہیں ہوئی ہمیں. شکست میں تو بھائی مفتوح قوم کے قیدی بنتے ہیں، ان کی چیزیں قبضے میں آ جاتی ہیں، ان کے مال اولاد سارے قبضے میں آ جاتے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہوا غزوہ احد میں. ہاں فتح ملتی فتح نہیں ملی، یہ کہیں. تو غزوہ احد میں جو ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہوا، تو ہم سے وہ کیا غلطیاں ہوئی تھیں، لغزشیں ہوئی تھیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے، سورہ آل عمران میں اس کا بھی بیان ہے. یہ میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر بتا دی. تو سورہ آل عمران میں یہ ساری چیزیں آتی جائیں گی. اور بالکل ایک لائن میں اس کا خلاصہ یہ ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہم یہودیوں کی طرح گائے کی پوجا بھی نہیں کرتے، سورہ بقرہ. اور اسی طرح ہم نصارہ کی طرح آل عمران کی بھی پوجا نہیں کرتے، انہیں خدائی منصب پر نہیں بٹھاتے. ٹھیک. اور پھر ہم اس توحید کو لے کر جہاد کرتے ہیں اور جہاد کے لیے انفاق کرتے ہیں، اور یہ سارا کام اللہ کی توحید کرتے ہیں. یہ پورا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب سورہ آل عمران کے اندر داخل ہوتے ہیں. خلاصہ جب آپ کے سامنے آ جائے تو پھر علی وجہ البصیرت بطور مقدمۃ الجیش آپ کو بتا دی نا، پھر علی وجہ البصیرت بندہ آیات کو دیکھ لیتا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ اپنا تعارف کروا رہے کہ یہ کس چینل سے بات ہو رہی ہے. وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مطاع نہیں، خود زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے. اب یہ جو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، رکوع نمبر 1، آیات 1 تا 9 ہم بات کریں گے اس رکوع کے اندر. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی اہل کتاب نے تورات کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، تو ان پر خدائی عذاب نازل ہوا. اب ہم نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی تمام حقیقتیں ہیں جو حقیقتیں تورات اور انجیل نے بیان کی ہیں. ہمارے رسول اس نئی کتاب میں، اس قرآن کریم میں کوئی نئی بات لے کے نہیں آئے. قرآن تو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، نچوڑ. تو جس طرح تورات و انجیل کی مخالفت کرنے والے دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوئے، اسی طرح اب میں نے اپنے نبی پر فرقان نازل کی ہے. فرقان قرآن کریم کا ایک مخصوص نام، حق و باطل کے درمیان تفریق کر دینے والی کتاب. اس کی بھی مخالفت کرو گے تو تورات اور انجیل کی مخالفت کر کے اپنے برے انجام سے دوچار ہونے والوں کی طرح برے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے. یہ ایک حقیقت بتا دی گئی سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں، آیات 1 تا 9. اور دوسری بات اس رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں. ایک محکمات ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، ایک متشابہات ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتائے، صرف اپنے پاس رکھیں بس، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، صرف اپنے پاس. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اہل ایمان محکمات پہ عمل کرتے ہیں، اور جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے اور فتنہ انگیزی کی خاطر، فتنے میں ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اہل ایمان کا کیا روش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بس اللہ پر بھروسہ کریں، ایمان رکھیں بس. اب اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے متشابہات کی رکھی کیوں ہیں قرآن کریم میں، جب اس کے معنی معلوم نہیں ہے؟ تو ہر چیز کا معنی معلوم ہونا ضروری تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی ایک بہت بڑی حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک حکمت کافی ہے. ہر بندے کا ایک امتحان ہوتا ہے جو اللہ لیتے ہیں اس کی سطح کے مطابق. جاہل کا امتحان کیا ہے؟ اسے پڑھنے پہ لگا دو، ہاں بھائی شاباش، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرو،
حلال و حرام کی تعلیم حاصل کرو. شب و روز کی زندگی میں جو تم نے چلنا ہے، زندگی گزارنی، اس کے مطابق ضروری علم تمہارے پاس ہونا چاہیے. گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، ثواب کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. یہ اس کو پڑھنے پہ لگانا، تعلیم پہ لگانا، تعلم پہ لگانا، یہ امتحان ہے. اب ایک بندہ پڑھتے پڑھتے قرآن کا بہت بڑا عالم دین بن گیا، شیخ القرآن بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا. اب اس کے امتحان کیا ہے؟ بندہ، آپ میرے سمے ہر بندہ غور کرے، جس کو مطالعے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ہر بات کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہر بات مجھے معلوم ہو. یہ نشہ لگ جاتا ہے. ہر چیز کا نشہ ہوتا ہے. یہ سوٹے لگانے والوں کا نشہ نہیں ہے. سوٹے پہ سوٹا، سوٹے پہ سوٹا، سوٹے پہ سوٹا. پتہ ہے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، دل کا دورہ پڑے گا، ہر چیز کالی ہو رہی ہے، ماحول بھی کارا ہو رہا ہے، جو قریب بیٹھے ہیں ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، پھر بھی سوٹے پہ سوٹا. اچھا، یہ بدتمیزی کسی کو نظر نہیں آتی. دیکھو نا، معاشرے میں جس بدی کا چلن ہو جائے نا، وہ بدی بدتمیزی نظر نہیں آتی. بندے بیٹھے ہوئے چار، اور ایک بندے نے آرام سے ایک سگریٹ نکالا، کسی برانڈ کا سگریٹ، سوٹا لگا دیا. وہ یہ نہیں دیکھتا میرے ساتھ تین بیٹھے ہوئے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور معاشرے اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. انا للہ و انا الیہ. اللہ اکبر. خیر، یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے معاشرے کا. تو متشابہات میں نہیں پڑھنا. ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ نہ پڑھنے والوں کے لیے امتحان یہ کہ اسے پڑھائی پہ لگا دو، اور پڑھنے والے کا امتحان کیا ہے؟ اسے پڑھائی سے روک دو. اس کو تو عادت ہے ہر بات کی خریدنے کی، بال کی کھال اتارنے کی. وہ قرآن کا اتنا بڑا عالم بن گیا، آیات کو اس کے پاس علم ہے، لیکن جب موقع آتا ہے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، کہا جاتا ہے بس رک جاؤ، ان کے معنی کو خریدنے کی کوشش نہیں کرنی، تم معلوم نہیں کر سکتے. اب اس کو روکنا ہی امتحان ہے. یہ آپ کو بہت بڑی کیا کہتے ہیں حکمت کا پتہ چل گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے متشابہات کیوں رکھے ہیں. ایک بندے کو عادت پڑ جاتی ہے خریدنے کی، اسے منع کر دی کہ تم نے خریدنا نہیں، بس کو جو مطلب ہے، میرا اس پر ایمان ہے. تو یہ اس کا امتحان نہیں ہوا؟ بہت بڑا امتحان ہے. چلیں ایک اور حکمت بھی بتا دیتا ہوں، اچانک ذہن میں آگے. پہلے کسی دور میں شاید جب میں یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا، یا پہلے کسی وقت میں نے یہ کہیں بیان بھی کی. آپ متشابہات کو دیکھیں نا، الف لام میم. سورہ آل عمران میں بھی الف لام میم ہے، سورہ بقرہ میں بھی الف لام میم سے آغاز ہو رہا ہے سورت کا. جب بندہ کہتا ہے الف لام میم، آگے معنی نہیں آتے، تو اللہ بندے سے اعتراف کرواتے ہیں، بندہ تو اعتراف کر لے تجھے کچھ بھی نہیں آتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو اعتراف کر لے تجھے کچھ بھی نہیں آتا، وہی آئے گا جو میں بتاؤں گا تجھے. بندہ اعتراف کرتا ہے، یا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، جو تو بتائے گا اسے مجھے پتہ چلے گا. اب اللہ کہتے ہیں چل، تو نے اعتراف کر لیا، اب تجھ پر میں علم کے دروازے کھولتا ہوں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. یہ دو حکمتیں کافی ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اسی رکوع کے اندر، رکوع نمبر 1 سورہ آل عمران، دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ہمیں ہدایت مل چکی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور ہمیں رحمت ہبہ کر دینا، گفٹ کر دینا. اور تو ہے ہی وہاب، عطا کرنے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. یا اللہ، تو ایک دن ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو ایک دن سب کو جمع کرنے والا ہے. تو یا اللہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی ہدایت پر اکڑنا نہیں چاہیے. ہدایت پر تکبر بھی غلط ہے، ہدایت پر تکبر بھی گناہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا یہ ملے کہ بندہ ہدایت سے محروم ہو جائے. تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اب چلتے ہیں جی سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 2 کی طرف، آیات 10 تا 20. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اللہ اکبر. قرآن کے ایک عجیب انداز ہے. میرا جی چاہتا کچھ افادے ذہن میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذہن میں کچھ الہام کر دیتے ہیں، تو میں کئی دفعہ نوٹ کر لیتا ہوں، کئی دفعہ نوٹ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کبھی کوئی خصوصی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر عمومی قاعدہ آ جاتا ہے،
اور کبھی کبھی اللہ تک کوئی عمومی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ خصوصی قاعدہ آ جاتا ہے، خصوصی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی عمومی قاعدہ آ جاتا ہے. یہ کبھی انشاءاللہ یہ تو میں نے اپنے اس کے لیے بھی یادداشت کے لیے بھی میں نے کہہ دی تاکہ ریکارڈنگ میں بعد میں بھی سن لو تو مجھے اس کی مثالیں دینے میں آسانی ہو. کل پرسوں میرے ذہن سے اس کی مثالیں پیچھے گزری بھی تھیں، میرے ذہن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں، اللہ کہتے ہیں وہ جو لوگ کافر ہیں نا، ان کا مال، ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اللہ کے سامنے ان کا مال، ان کی اولاد کام نہیں آئے گی جو کافر ہیں. اب یہ خصوصی بات ہے کافروں کے بارے میں، کہا ان کا مال، ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی. تو کیا مسلمانوں کی اولاد اور کیا کہتے ہیں ان کا مال ان کے کام آ جائے گا اگر نیتیں خراب ہیں مسلمان؟ تو یہ بات ہوئی کہ بات ہو رہی خصوصی، لیکن اس کے اندر عمومی قاعدہ آ رہا ہے کہ بات یاد رکھو لوگو، تم جس مال کے پیچھے پڑ کے حرام خوری کرتے ہو، جس اولاد کے پیچھے پڑ کے تم اسلام کے اصول کو توڑتے ہو، چاہے تم مسلمان ہو یا کافر ہو، یہی مال جس کی تم پیچھے پڑتے ہو، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہو، یہی اولاد جس کی محبت میں تم یتیموں کے بچوں کا پیٹ کاٹتے ہو، یتیم بچوں کا پیٹ کاٹتے ہو، یہ مال، یہ اولاد کل تمہارے کام نہیں آئیں گے. اگر ہم اس کو میں دوسرے الفاظ میں اسی قاعدے کو بیان کر دوں تو العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اصول فقہ میں ہم پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ الفاظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، سبب کی خصوصیت کا نہیں ہوتا کہ مخصوص پس منظر ہے تو آپ آیت کو اسی کے اندر محدود کر دیں. ٹھیک ہے، عمومی طور پر یہ قواعد ذہن میں رکھے جاتے ہیں. کسی کو سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات، نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ جس مال کے پیچھے پڑ کے، جن اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کہ جو تم اللہ کے اصول کو توڑتے ہو نا، کل یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. دیکھ لو آل فرعون کو، اور اس سے پہلے جو ہوئے، ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو آل فرعون ایک دوسرے کے کام آئے. کتنا بڑا دبدبہ تھا فرعون کا، کتنا اس کا اقتدار تھا، کتنا اس کا غلبہ اور تسلط تھا، لیکن آل اولاد فرعون ایک دوسرے کے لیے کام نہیں آئے. جب انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، مہلت عمل اختتام کو پہنچی تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. اللہ نے ان سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دبوچ لیا. میں اخذ کا ترجمہ دبوچنا کرتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. دوسری بات اسی رکوع کے اندر، رکوع نمبر 2 آل عمران آیات 10-20. بندہ دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے، دین کی پٹری سے کیوں اترتا ہے، وہ وجہ بیان کی گئی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اللہ اکبر. نفسانی خواہشات کی جو محبت ہے نا، وہ لوگوں کو بڑی بھلی اور مرغوب معلوم ہوتی. وہ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بندے کو عورتیں اچھی لگتی ہیں، بیٹے اچھے لگتے ہیں، جمع سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اچھے لگتے ہیں. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، اور نشاندار گھوڑے اچھے لگتے ہیں. والانعام، مویشی اچھے لگتے ہیں. والحرث، کھیتیاں اچھی لگتی ہیں. لیکن کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، بس یہاں تک ہے، اس سے آگے یہ نہیں جائیں گے. اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. میرے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے ان چیزوں سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قل اونبئکم بخیر من ذالکم. یہ جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے خزانے ہیں، گھوڑے ہیں، کھیتیاں ہیں، مویشیاں ہیں، ان سے بہتر نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہیں؟ وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. اور ازواج مطہرات ہیں، یعنی پاک بیویاں، ازواج مطہرہ، پاک صاف پاکیزہ بیویاں. سمجھ آئی؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا. لیکن یہ کس کے لیے؟ للذین اتقوا. یہ ساری نعمتیں ان کے لیے جو تقوی کی، پارسائی کی زندگی گزارتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ناراضی سے ڈر کر اور ڈر کے تقاضوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ نعمتیں ان کے لیے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں ملنی. کون ہیں؟ جو تمام عبادات بجا لاتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار،
ہم تجھ پہ ایمان لا چکے، فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں ملیں گی؟ الصابرین، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما بردار، تابع فرمان، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، سمجھائی، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری میں اٹھ کے استغفار کرنے والے۔ یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کی توحید پر 3 گواہیاں، ایک خود اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اہل علم کی گواہی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا اللہ۔ آگے جی، اور اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، آیت نمبر 19 میں دین برحق جو ہے نا وہ صرف اسلام ہے بس۔ اہل کتاب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اصل دین اسلام ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، عیسائیوں کو، نصارہ کو بھی پتہ ہے، تو پھر اختلاف کیوں کیا؟ کہ علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ اختلاف اس میں اہل علم نہیں کیا، اوت الکتاب نے کیا ہے۔ کب کیا؟ علم آنے کے بعد کیا، یہ نہیں کہ جہالت میں کیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے۔ یہ جو اہل اسلام کے ساتھ اختلاف کرنے والے جتنے بھی ہیں، یہ حسد کی وجہ سے اسلام سے اختلاف کرتے ہیں، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اصل دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آیات گزر چکی ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا، اللہ اس سے قبول نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، ناظرین، سامعین، سننے والے حضرات کے اندر خواتین کا لفظ کا بھی ترجمہ آ جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ خواتین کا لفظ ابھی استعمال نہ کروں۔ یہ نہیں کہ خواتین سے کوئی دشمنی ہے، بلکہ لوگ عجیب معنی لینے لگتے ہیں، اس لیے بہتر یہ اتقوا مواضع التہم۔ تو حضرات، ناظرین، آج کی نشریات اپنی اختتام کو پہنچی۔ اس نشریات میں ہم نے تیسرے سپارے کا جو دوسرا رکوع ہے، تیسرے سپارے کا جو دوسرا ربع، جسے ہم دوسرا پاؤ کہتے ہیں، آیات نمبر 274 سے لے کر ہم نے کیا کہتے ہیں بات کی ہے رکوع نمبر، یہ کیا کہتے ہیں، رکوع نمبر 38 پہ بات ہو گئی، نہیں دوسرا نہیں، تیسرا سپارہ چل رہا ہے اور اس کا دوسرا پاؤ چل رہا ہے۔ رکوع نمبر 38 پہ بات ہوئی، 39 پہ بات ہوئی، 40 پہ بات ہوئی، اور سورہ بقرہ اختتام پذیر ہوئی۔ سورہ آل عمران پہ باقاعدہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے پہلے 2 رکوع پہ، اور یعنی آیات 20 تک ہم بات کر چکے ہیں۔ آئندہ نشست میں آیت 21 سے بات شروع ہوگی، یعنی تیسرے سپارے کے دوسرے نصف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔